بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. اے انسان، تجھے کس چیز نے تیرے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا جو بڑا کرم والا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، فعدلک، پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا۔ اوپر کی آیتوں میں اللہ رب العزت نے آخرت اور قیامت کے دن کے ہولناکی کا ذکر کیا۔ اوپر کی آیتوں میں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت انسان کی ابتدائی تخلیق کو بتا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت سوالیہ طور پر انسان سے پوچھتے ہیں کہ انسان، کیا تو اپنی ابتدائی تخلیق کو بھول گیا؟ تجھے اللہ رب العزت نے کس طرح پیدا کیا ہے؟ کیا تو اپنی پیدائش کو ہی بھول گیا؟ تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں غفلت میں ڈال دیا کہ تو اللہ کو بھول بیٹھا؟ جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پیدا
کر کے تجھے ٹھیک ٹھیک اعضاء بھی عطا کیے اور ہر اعضاء کو اپنی جگہ پر رکھا اور تمام کے تمام اعضاؤں کو اپنے اعتدال میں رکھا۔ اللہ نے ایک ہاتھ بنائے تو دوسرا ہاتھ بھی بنایا، دونوں ہاتھ میں کوئی اونچ نیچ بھی نہیں دی۔ ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ بالکل ختم ہے دوسرا ہاتھ کام کر رہا ہے، ایسا نہیں کیا کہ ایک ہاتھ موٹا ہے دوسرا ہاتھ پتلا ہے، ایسا نہیں کیا کہ ایک طرف کا چہرہ کا حصہ خراب ہے اسی چہرے کا دوسرا حصہ خراب ہے، نہیں ایسا نہیں کیا، بلکہ فسوا کا تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا، ہر اعضاء کو اس کی جگہ پر رکھا جہاں پر رکھنا تھا، فعدلک تیرے اندر اعتدال پیدا کیا۔ خون میں صفرا ہے، سودا ہے اور کئی قسم کے انسان کی زندگی کا مزاج ہے، ہر چیز مختلف ہے، لیکن تجھے اعتدال بخشا، تجھے امتیاز بخشا کہ تو کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں، پدموں میں بھی اگر تو چلا جائے تو تیری صورت کسی دوسری صورت سے نہیں ملتی، ہزاروں میں، کروڑوں میں، اربوں میں تیری ایک پہچان ہو جاتی ہے کہ تو الگ ہے وہ الگ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اے انسان میں نے تیرے اندر رکھے اور میں نے تجھے بنایا، تو تجھے کس چیز نے اسی پیدا کرنے والے سے ہی دھوکے میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، یعنی تو احکام خداوندی کی تعمیل میں پیچھے رہ گیا، تجھے حقوق اللہ کی، تجھے حقوق العباد کی پرواہ نہ رہی، بتا تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا۔ ذرا آیت پر غور کیجئے، بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اللہ رب العزت نے فرمایا، رب کا لفظ لے کر آ گئے تو اس کے بعد کریم کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی، رب ہی کافی تھا۔ کیا رب کم ہے کہ جس نے تجھے پیدا کیا؟ پھر کریم کا لفظ اللہ رب العزت لے کر آئے کہ صرف وہ رب ہی نہیں ہے بلکہ رحیم اور شفیق بھی ہے، رحیم اور شفیق بھی ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ حضرات مفسرین اعظام فرماتے ہیں کہ جب رب لفظ کے ساتھ کریم کا لفظ آتا ہے، جب رب لفظ کے ساتھ اس میں الہی کریم کا لفظ لے کر آتا ہے، رب اس میں الہی ہے اور کریم لفظ اس کی صفت آتی ہے، تو فرماتے ہیں اس سے مراد وہ فیاض ہوتے ہیں جو تیرے اوپر انتہا کر دی ہے نعمتوں کی، کوئی انتہا نہ رہی تیرے اوپر اللہ کی طرف سے نعمتوں کے دینے کی، اسے کریم کہتے ہیں۔ تو حد درجہ اللہ رب العزت کی تیرے ساتھ نعمتیں ہیں، تب بھی تو اللہ سے غافل ہو گیا، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ پھر بتا دیا کہ کریم کا لفظ جب آ گیا تو یہی اس کا جواب بھی بن گیا، یعنی یہ کریم ہے تبھی تو مغرور ہو گیا، تبھی تو دھوکے میں پڑ گیا، اگر کریم نہ ہوتا تو تیرے ایک ایک گناہ پر فوراً تیری پکڑ ہو جاتی، تو کہاں سے بچتا؟ پھر اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے پیدا کیا، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے پیدا کیا، ما شاء رکبک، تجھے ترکیب دیا، یعنی جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کر
ترکیب دیا ہے، جوڑ کر تجھے بنایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تیری صورت کسی اور چیز کی صورت کر دیتے، لیکن نہیں، انسان ہی کی صورت اللہ نے بنائی، اور ہزاروں میں، کروڑوں میں، اربوں میں، کھربوں میں، پدموں میں بھی اگر تو چلا جائے تو تیری ایک امتیازی شان ہو جاتی ہے۔ تیری صورت کسی صورت سے نہیں ملتی، ایک تیری ایک امتیاز ہے کہ کسی میں تو مل نہیں پاتا، تو جس صورت میں اس نے چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ جب ایسا ہے، کلا بل تکذبون بالدین، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمام کی تمام نعمتیں جب تجھے دی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر عطایا ہوئے ہیں، تو تجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی بھول میں نہ پڑنا چاہیے، غفلت میں نہیں پڑنا چاہیے جو تو پڑا ہوا ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، بل تکذبون بالدین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلکہ تو روز جزا کو ہی جھٹلاتا ہے، تو روز جزا کو ہی جھٹلاتا ہے، یعنی مقتضا یہ تھا کہ تو احکام خداوندی پر عمل کرتا، تعمیل احکام کرتا، لیکن اصلیت بتا دی کہ تو مغرور میں پڑ گیا، غرور میں آ گیا، اس لیے کہ وہ کریم ذات ہے، پکڑ فوراً نہیں کرتے، تو اس لیے غرور میں آ گیا، اور جس کی وجہ سے تو نے جزا اور سزا کو ہی بھلا دیا، جزا اور سزا کو ہی تو نے جھٹلا دیا، بل تکذبون بالدین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تمہارے اوپر نگراں مقرر ہے، تمہارے اوپر نگراں مقرر ہے۔ انسانوں سے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے انسان، تو غافل ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ کیا تو بچ جائے گا؟ نہیں، تیرے اوپر نگراں مقرر ہے، جو فرشتے ہیں، تیرے ایک ایک اعمال کو لکھنے والے فرشتے لکھ رہے ہیں اور تیری رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور رپورٹ تیار کرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ فرشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں اور گناہوں سے پاک ہے، ہر وقت تیرے ساتھ ہیں۔ لحافظین کا لفظ لے کر جب آ گئے تو مفسرین نظام فرماتے ہیں کہ تیرے ایک ایک اعمال، چاہے وہ چھوٹا سا ہو، چاہے وہ بڑا سا ہو، ہلکا ہو، چھوٹا ہو، مخفی نہیں ہے، ہر اعمال تیرے اعمال نامے میں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ محافظ ہیں۔ لحافظین کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ وہ محافظ ہیں، اس سے باہر تیرے کوئی بھی اعمال نہیں ہے، سارے کے سارے اعمال تیرے وہ لکھ رہے ہیں اور انہی کے ذریعے سے تیرے اعمال نامہ بھی تیار کرا رہے ہیں۔ تو سمجھنا چاہیے کہ تیرے اعمال یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جاتے ہیں جو تو کرتا ہے، بلکہ ہر عمل وہ فرشتے جو نگراں کے طور پر مقرر ہیں وہ لکھ رہے ہیں، محافظ ہیں، کرامن کاتبین۔ اسی کو بتایا یہ جو فرشتے ہیں یہ لکھنے والے معزز ہیں، مکرم ہیں، اللہ کے یہاں ان کی بہت عالی مرتبت ہے، یہ بڑے رتبے والے ہیں، مکرم ہیں، معزز ہیں، اس لیے تیرا کوئی عمل مخفی ان سے نہیں ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العزت کی نگاہ سے کہیں تو غائب نہیں ہے، اسی طریقے سے ان فرشتوں سے تو بچا ہوا نہیں ہے، ان فرشتوں کی بھی نگاہ میں تیرے ایک ایک اعمال ہیں۔
یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں، سب اعمال کو وہ فرشتے جانتے ہیں کیا کیا تم کر رہے ہو۔ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے، آسائش میں ہوں گے۔ اس کا تعلق مفسرین نظام نے فرمایا علمت نفس ما قدمت وأخرت سے ہے کہ اگر نیک کام آگے بھیجا ہے تو ان نیک کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت بڑی نعمتوں میں رکھیں گے، بڑی آسائش میں رکھیں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو کوئی بد کردار ہوگا، بد اعمال ہوگا، تو فرما رہے ہیں کہ بے شک بد کردار یعنی کافر، مشرک، منافقین، یہ سب کے سب بد کردار ہیں، یہ سب کے سب دوزخ میں ہوں گے، لفی جحیم۔ الفجار سے مراد دین اسلام کا انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، آخرت کا انکار کرنے والا، اللہ کا انکار کرنے والا، اور اسی طریقے سے عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والا مراد ہے الفجار سے۔ یصلونها یوم الدین، اس دن وہ اس میں داخل ہوں گے، یعنی دوزخ میں داخل ہوں گے روز جزا کے دن، جزا و سزا کے دن یہ فجار، کافر، مشرک دوزخ میں داخل ہوں گے۔ وما هم عنها بغائبین، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اس سے غائب بھی نہیں ہو سکتے، یعنی روز جزا کے دن یہ کہیں دبک جائے، کہیں چھپ جائے، کہیں غائب ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ اس سے غائب ہو جائے، غائب ہی نہیں ہو پائیں گے۔ وما ادراک ما یوم الدین، اب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے ساری انسانیت کو کہتے ہیں وما ادراکا، اور آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا معلوم کہ روز جزا کیا ہے، جزا و سزا کا وہ دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم ہے، اس کی حقیقت تمہیں ابھی پتہ نہیں ہے۔ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر اللہ تعالیٰ مکرر طور پر کہتے ہیں پھر آپ کو کیا خبر کہ روز جزا کیا ہے، یعنی جزا و سزا کا دن کیا ہے۔ مکرر طور پر بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر اس لفظوں کا آئے ہیں۔ مفسرین نظام نے فرمایا کہ کسی چیز کی اہمیت کو بتلانے کے لیے عرب کی بلاغت میں وہ بار بار لانے کا ایک رواج ہے، اور عربی بلاغت میں یہ زیادہ تر پایا جاتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے مکرر طور پر یہ جملے لے کر آئے ہیں۔ یہ عربی بلاغت کے بہت بہترین اسلوب اور انداز ہے عربی بلاغت میں۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ دن ایسا ہے جس میں کسی شخص کے نفع کے لیے کسی کا کچھ بس نہ چلے گا۔ وہ دن ایسا دن ہے، یعنی جزا و سزا کا دن، کہ جس میں کسی کا کسی دوسرے کے لیے کچھ جو ہے بس نہ چلے گا، یعنی کوئی انسان با اختیار ہو کر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان یہ چاہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر میں کسی کی سفارش کر دوں اور اللہ کو سفارش کرنے پر مجبور کر دوں، وہ دن ایسا نہیں ہے۔ نہ تو کسی پیغمبر کی یہ ہمت ہے، نہ کسی اور اعلیٰ سے اعلیٰ نبی سے جتنے بھی رتبے میں جتنے بھی انسان ہیں، کسی بھی انسان کی یہ ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ
کہ وہ با اختیار ہو کر کسی کی سفارش کرے۔ جب نبی ہی کسی کی با اختیاری طور پر اپنی طرف سے کسی کی سفارش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی تو نبی کے بعد اور کس کو ہوگی؟ کسی ولی، کسی کتب، کسی ابدال، کسی کی بھی وہاں سفارش نہیں چلے گی با اختیاری طور پر، یعنی اپنے طور پر۔ ہاں اگر اللہ رب العزت کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دے اور وہ سفارش کرے اور سفارش قبول کرے تو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے گویا کہ۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ سفارش کوئی کر نہیں سکتا۔ کر سکتا کب؟ جب اللہ تعالیٰ اجازت دیں۔ کب نہیں کر سکتا؟ یعنی با اختیاری طور پر اجازت کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا، چاہے وہ نبی ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کسی کو سفارش کرنے کی تو وہ کر سکتا ہے، اور جب کرے گا سفارش کرے گا، سفارش قبول ہوں گے، اور وہ قبول بھی اللہ ہی کا وہ گویا کہ ایک حکم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جس میں کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا سفارش نہیں کر سکتا، کچھ بس نہیں چلے گا۔ تو یہاں پر سفارش کی نفی نہیں ہے، بلکہ با اختیاری طور پر اپنے طور پر سفارش کرنے کی نفی ہے کہ کوئی اپنے طور پر سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے تو وہ کرے گا۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اور فرما رہے کہ تمام تر حکومت اس دن اللہ ہی کی ہوگی۔ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اللہ ہی کی اس دن تمام تر حکومت ہوگی۔ اس دن کوئی بادشاہ کا کچھ چل نہیں سکتا۔ اس دن ہر انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہر حکم پر فائز، ہر حکم پر جو ہے فائز ہوتے ہیں۔ ہر حکم پر اللہ ہی کا حکم چلا کرتا ہے۔ ہر ایک انسان اس وقت جان لے گا، چاہے وہ کمزور طبقے کا ہو، چاہے وہ بڑے طبقے کا ہو، چاہے وہ بادشاہ قسم کا انسان ہو۔ ہر حکم پر اللہ ہی کا حکم اوپر ہوتا ہے، ہر انسان اس دن سمجھ لے گا۔ اللہ کے فضل سے سورہ انفطار کی تفسیر اور ترجمے مکمل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفطار کے اندر جو قیامت کی ہولناکیاں بیان کیے ہیں ان ہولناکیوں سے ہمیں سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو اچھے سے اچھے بہتر بنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب